السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی وزیر ریلوے جناب حنیف عبادی صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ انہیں وفاقی وزارت ریلوے کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا ہے، ایک بیان دیا ہے کہ 15 جون تک پاکستان کے ریلوے کے نظام کو روس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ پہلی بار میں تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ روس کے ساتھ تو پاکستان کا کوئی بارڈر نہیں لگتا، صرف افغانستان ہے درمیان میں، وہاں پہ تو ریلوے لائن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہوگا۔ دوسری صورت ایران، ازبکستان اور اس طرح ترکی اور ان علاقوں سے گزر کر روس کی طرف جایا جا سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ جو پرانی لائنیں بچھی ہیں اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، مگر عملی طور پہ ایسا ہونا بہت ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون ہمیشہ نئی انوویشن، نئی چیزیں تو اپنے منشور اور بیانیہ میں دیتی رہی ہے، یہاں تک کہ ہر الیکشن میں وہ ریلوے کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو چائنا کی بلٹ ٹرین دکھاتے ہیں۔ جب خواجہ سعد رفیق وزیر ریلوے تھے تو وہ بھی بلٹ ٹرین کی روزانہ خوشخبری سناتے تھے۔ حال تو یہ ہے کہ کراچی کا جو لوکل ریلوے ہے وہ بھی آج تک ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا، جیسے LRC کہتے ہیں، لوکل ریلوے سسٹم کہتے ہیں، جو کراچی کی حدود میں ٹریولنگ ہوتی ہے، وہ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہو چکی ہے۔ اس میں تجاوزات ہیں، معاملات ہیں، خرابیاں ہیں، نہ جانے وہ کب جا کے دور ہوں گی۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات خام خیالی لگتی ہے، خواب رکھتی ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان کوئی باہمی ریلوے کے طور پر تجارت ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزارت ریلوے کی ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کا اندرونی ریلوے کا نظام ٹھیک کرے۔ ایمانداری سے بتائیں، کراچی کتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 100 ٹرینیں بھی صحیح سے آپریٹ نہیں ہوتی، مال گاڑیاں آپریٹ نہیں ہوتی، NLC پر اور دیگر ٹرانسپورٹ کمپنیوں پہ اپنا مال لے کر جایا جاتا ہے۔ مشکل سے 100 ٹرینیں وفاقی وزارت ریلوے نہیں سنبھال سکتا، اور اس میں سے بھی بیشتر ٹرینیں پرائیویٹائز کر دی گئی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر ان کو چلا رہا ہے، کیونکہ ریلوے کی بھی ایک خسارے میں رہنے والا ادارہ ہے اور اس میں سیاسی بھرتیوں کے باعث اس کی انکم ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہیں اور بجٹ، تنخواہوں اور پینشن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ان سارے معاملوں پہ کام کرنے کے بجائے ہمیں وہ خوشخبریاں اور وہ باتیں سنائی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ دنوں پہلے بھی یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ جو وزیروں اور وزیر اعظم کے لیے جو سیلون مختص ہیں وہ بھی نجی لوگوں کو، پرائیویٹ لوگوں کو کرائے پہ دیے جائیں گے اور اس سے انکم جنریٹ ہوگی۔ سب سے پہلے تو ریلوے کی جو اتنی لاکھوں ایکڑ اراضی پڑی ہے اس کے ساتھ انکم جنریٹ کرنے کا سسٹم کیوں نہیں بنایا جاتا، وہاں سے انکم جنریٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ کوئی سینٹرز بنائے جائیں، کوئی تجارتی آفیسز بنائے جائیں، اگر کوئی زرعی زمین ہے تو وہاں پہ پولٹری فارم بنائے جائیں، مقامی لوگوں کے ساتھ اسٹیک ہولڈر بنا کر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیزیں اس ہر شہر کے حساب سے جو اس کی پروڈکٹ ہے ادھر اس کی کھپت کی جائے، کوئی اسٹال لگائے جائیں۔ اس حوالے سے عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہ ہی ہوتا ہے اور نہ ہی نظر آتا ہے۔ آپ ہمیں دور کے ڈھول سوانے کی خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں، کبھی روس کے ساتھ، کبھی چائنا کے ساتھ، کبھی کدھر۔ اگر کام کرنا ہے تو ناردرن ایریاز میں ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے کریں، ادھر کوئی سسٹم چلائیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ٹرین اور دیگر ٹرینیں مری اور ادھر چلانے کی باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ وہ تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ریلوے وفاق کا محکمہ ہے، اس میں ان کا کیا انٹرفیئر ہونا چاہیے؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ کا شمالی علاقات میں آخری اسٹیشن حویلیاں ہیں، ایبٹ آباد بھی اس کے بعد آتا ہے، تو ایبٹ آباد، مانسہرہ سے لے کے گلگت تک آپ نے کبھی اس حوالے سے کوئی ریسرچ اینالیسس یا اسٹڈی نہیں کی کہ چلیں کوئی آپ بہت بڑی ٹرین نہیں چلاتے تو چھوٹی ٹرینیں ہی چلا دیں، کوئی چھوٹے سیٹ اپ پر ہی کام کر لیں کہ ٹورزم انڈسٹری کو فروغ ملے، جس طرح سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے، جس طرح بھارت کشمیر میں انوویشن کر رہا ہے اور نئی جدتیں لا رہا ہے۔ تو ٹورزم کے حوالے سے پاکستان ریلوے جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے، بلکہ مجموعی طور پہ ناکام رہا ہے۔ بجٹ میں ہونے والا خسارہ ایک بات کی علامت ہے، ریلوے کا نقصان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ادارہ بھی مکمل طور پر پرائیویٹائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔